Crypto.pk کی پیشکش ڈیکرپٹڈ سیریز میں خوش آمدید۔ اس سیریز میں ہم پاکستان میں کرپٹو کرنسی، بلاک چین اور ان سے جڑی ٹیکنالوجیز کے مستقبل پر بات کرتے ہیں۔ آج کا موضوع خاصا دلچسپ ہے۔ پاکستان اور ڈیجیٹل اثاثوں کا یہ جو رشتہ ہے یہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے نا وہ ایک تھوڑی پیچیدہ تصویر دکھا رہا ہے۔ ایک طرف تو زبردست مقبولیت ہے، جی بالکل، اور دوسری طرف کافی غیر یقینی صورتحال بھی۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ساری بحث میں سے اہم باتیں نکالیں۔ صحیح۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اصل کہانی کیا بن رہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ اعداد و شمار دیکھیں۔ پاکستان میں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ 1.5 سے 2 کروڑ لوگ کرپٹو استعمال کر رہے ہیں۔ جی، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ بہت بڑی، اور اندازہ یہ ہے کہ 2025 تک یہ تعداد شاید 2.5 کروڑ سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ بالکل، امکان تو یہی ہے۔ اور عالمی سطح پر دیکھیں تو چینالیسس کا جو 2024 کا انڈیکس ہے اس میں پاکستان 9ویں نمبر پر ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنے سارے پاکستانی کیوں اس طرف جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ واقعی ایک اہم سوال ہے، اور اس کے پیچھے بنیادی طور پر ٹھوس معاشی وجوہات ہیں۔ اچھا، مثلا؟ سب سے بڑی وجہ تو آپ دیکھیں مہنگائی اور روپے کے قدر میں جو مسلسل کمی آ رہی ہے۔ سروے یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً آپ سمجھیں 1/3 یعنی 33% سرمایہ کار وہ کرپٹو کو اپنی جمع پونجی بچانے کا ایک ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ صرف شوق نہیں رہا، ضرورت بن گیا ہے۔ بالکل، یہ اب ضرورت بنتا جا رہا ہے، ایک طرح کا ڈیجیٹل بچاؤ کا آلہ کہہ لیں۔ ڈیجیٹل بچاؤ کا آلہ، دلچسپ ہے۔ جی، اس کے علاوہ ایک اور بڑا عنصر ہے بیرون ملک سے رقوم بھیجنا۔ ہاں، ریمیٹنسز۔ جی، ریمیٹنسز۔ اس میں آسانی اور خرچہ کم ہونا۔ ایک اندازہ ہے کہ اس سے سالانہ فیسوں میں کوئی $186 ملین تک کی بچت ہو سکتی ہے۔ واو، یہ تو کافی رقم ہے۔ جی، پھر وہ فری لانسرز ہیں ہمارے، ان کے لیے بین الاقوامی کلائنٹ سے پیمنٹ لینا ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے۔ بالکل، کرپٹو نے اسے کافی آسان بنا دیا ہے۔ اور ایک اور بہت اہم بات، مالیاتی شمولیت یعنی فائنینشیل انکلوژن۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، پاکستان میں صرف 21% بالغ آبادی کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے نا؟ ہاں، یہ تو معلوم ہے۔ تو جہاں بینکنگ سسٹم تک رسائی اتنی کم ہو، وہاں کرپٹو ایک متبادل راستہ دے رہا ہے لوگوں کو۔ یہ تو ہوئی عوام کی بات، ان کی ضروریات، لیکن حکومت، ریگولیٹرز، وہ اس سب کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہاں تو تصویر کچھ دھندلی سی لگتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہاں آپ اسے ریگولیٹری تضاد کہہ سکتے ہیں۔ تضاد کس طرح کا؟ دیکھیں، ایک طرف تو اسٹیٹ بینک ہے، SBP، وہ ماضی میں سخت وارننگز جاری کرتا رہا ہے، کرپٹو کو خطرناک کہتا رہا ہے۔ جی ہاں، یاد ہے۔ لیکن دوسری طرف حکومتی سطح پر کچھ پازیٹیو اشارے بھی ملے ہیں۔ کبھی پاکستان کرپٹو کونسل کی بات ہوتی ہے، کبھی قومی بٹ کوائن ریزرو کا ذکر آ جاتا ہے۔ ہاں، مائننگ کی اجازت کی خبریں بھی تھیں۔ بالکل۔ تو اس سب سے ایک گرے زون بن گیا ہے۔ گرے زون یعنی یہ غیر قانونی تو نہیں کہا جا رہا، مگر یہ ریگولیٹڈ بھی نہیں ہے، تو سارا رسک جو ہے وہ صارف کا اپنا ہے۔ تو یہ تو خطرناک صورتحال ہے۔ بالکل، اور اس میں ایک اور اینگل FATF کا بھی ہے، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس۔ ہاں، منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ والا عالمی ادارہ۔ جی، پاکستان اپنی عالمی ساخت بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، سرمایہ کاری لانا چاہتا ہے، تو ان کے مطالبات کا بھی دباؤ ہے۔ سمجھ میں آتا ہے۔ تو معاشی ضرورت، ریگولیٹری ابہام اور پاکستان جیسے ملک میں ظاہر ہے ایک اور پہلو بہت اہم ہے، مذہب کا، شریعت کا۔ جی، اس حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ یہ پہلو بھی کافی پیچیدہ ہے۔ زیادہ تر جو بڑے علماء ہیں جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کی رائے میں کرپٹو کرنسی میں لین دین حرام ہے۔ حرام؟ اچھا، وجوہات کیا بتائی جاتی ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو شدید غیر یقینی کیفیت جسے غرار کہتے ہیں، پھر اکثر گمنامی کا عنصر ہوتا ہے، اور یہ کہ ان کا کوئی حقیقی اثاثہ یا اندرونی قدر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہ اکثریتی رائے ہے تو پھر یہ جو لاکھوں پاکستانی ہیں جن میں یقیناً بہت سے دیندار لوگ بھی ہوں گے، وہ کیوں اس میں شامل ہو رہے ہیں؟ اور وہ جو سروے آپ نے بتایا 40% اسے حلال سمجھ رہے ہیں، یہ تضاد سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ نہیں، آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا۔ دیکھیں، اس میں کچھ باریکیاں ہیں۔ جی؟
پہلی بات تو یہ کہ کچھ علماء مشروط اجازت کی بات بھی کرتے ہیں۔ شرطیں کیا؟ مثلاً اگر کوئی کرپٹو کسی حقیقی اثاثے سے جڑا ہو، جیسے سونا، یا پھر وہ مکمل شفاف ہو، حکومتی نگرانی میں ہو۔ اچھا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ لوگ کرپٹو کرنسی اور بلاک چین ٹیکنالوجی میں فرق کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ٹیکنالوجی تو الگ چیز ہے۔ بالکل، بلاک چین کو اس کی شفافیت، اس کے محفوظ ریکارڈ رکھنے کی صلاحیت کی وجہ سے مثبت نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے شریعت کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً کیسے؟ جیسے زکوٰۃ کی تقسیم کے نظام میں شفافیت لانے کے لیے، وراثت کے معاملات میں، یا اسلامی بانڈز یعنی سکوپ جاری کرنے کے لیے۔ اوہ، اچھا، یہ تو دلچسپ استعمال ہے۔ جی، تو ہو سکتا ہے جو 40% اسے حلال سمجھتے ہیں وہ ان امکانات کو دیکھ رہے ہوں، یا پھر وہ صرف ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کر رہے ہوں، نہ کہ قیاس آرائی یا جوئے بازی میں۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ 58% صارفین بلاک چین ٹیکنالوجی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بالکل، وہ ٹیکنالوجی کی صلاحیت کو مانتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو کرپٹو حقیقی مسائل کا حل پیش کر رہا ہے، مہنگائی سے بچاؤ، پیسے بھیجنا، مالیاتی نظام میں شمولیت، جی، لیکن دوسری طرف ریگولیٹری غیر یقینی صورتحال ہے، مذہبی تحفظات ہیں، ایک طرح کا رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے۔ بالکل، اور اس ساری صورتحال کو جو چیز توانائی دے رہی ہے نا، وہ ہے ضرورت اور پاکستان کی نوجوان آبادی۔ نوجوان آبادی؟ جی، ملک کی 60% سے زیادہ آبادی 30 سال سے کم عمر ہے۔ یہ نسل ٹیکنالوجی سے زیادہ قریب ہے اور شاید روایتی نظام سے تھوڑی مایوس بھی۔ اسی لیے یہ رجحان نیچے سے اوپر کی طرف بڑھ رہی ہے، گراس روٹس لیول پر۔ تو اس سب کا ہمارے سننے والوں کے لیے کیا مطلب نکلتا ہے اگر کوئی اس فیلڈ میں آنا چاہے تو؟ دیکھیں، پیغام تو یہی ہے کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ احتیاط، ٹھیک۔ اپنی تحقیق مکمل کریں، سمجھیں کہ موجودہ ریگولیٹری حیثیت کیا ہے، مختلف شرعی آراء کیا ہیں، اور سب سے اہم، رسک مینجمنٹ۔ یعنی صرف اتنی رقم لگائیں جتنی کھونے کی آپ سکت رکھتے ہوں۔ یہ کوئی جلدی امیر بننے والی اسکیم نہیں سمجھنی چاہیے۔ بالکل صحیح، بہت اہم نقطہ ہے۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات چھوڑے جاتا ہوں۔ جی ضرور۔ پاکستان ابھی اس ڈیجیٹل راستے پر قدم جما رہا ہے۔ اس سے جدت ترازی اور عوام کے تحفظ میں ایک توازن پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو ایسے میں کیا یہ ممکن ہے کہ نوجوان نسل کی طرف سے یہ جو اتنے بڑے پیمانے پر نچلی سطح پر کرپٹو کو اپنایا جا رہا ہے، کیا یہ آخرکار ہمارے رسمی مالیاتی اداروں اور ریگولیٹرز کو مجبور کر دے گا کہ وہ صرف رد عمل نہ دیں بلکہ اسے سمجھ کر باقاعدہ طور پر نظام کا حصہ بنانے کی طرف پیش قدمی کریں؟ واہ، یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ مستقبل کیا رخ لیتا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ اچھا جناب، ڈیکرپٹڈ سیریز کے اس تجزیے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اور ہاں، پاکستان میں کرپٹو کرنسی اور بلاک چین کی دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر تازہ ترین معلومات اور اپڈیٹس کے لیے crypto.p وزٹ کرنا نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ آج کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔